الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن پاک شروع کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ چوتھے پارے سے نکال لیں، لن تنالوا البر سے ہم شروع کریں گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، راہ خدا میں پسندیدہ مال خرچ کرنے کی اس آیت مبارک میں رب تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، پسند کرو، پیار کرو، اس کو خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نہ پا سکو گے البر بھلائی کو، نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو۔ اگر تم جس سے پسند کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو ہی بھلائی کو پہنچ سکو گے، ورنہ نہیں پہنچ سکو گے۔ اس بھلائی سے مراد تقویٰ ہے، رب تعالیٰ کا قرب ہے، تبھی پا سکو گے جب اپنی قیمتی چیز، پسندیدہ چیز کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء کسی چیز سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ اس کو علیم جاننے والا ہے، جو بھی تم خرچ کرو رب تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بعض کھانوں کے حرام ہونے پر یہودیوں کے جھوٹے دعوے کا رد۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض کھانے کیا ہیں، حرام ہیں، تو اس کے جھوٹے دعوے کا اس آیت مبارکہ میں رد کیا جا رہا ہے۔ کل الطعام، تمام کے تمام کھانے، کان تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل اولاد یعقوب کے لیے، الا مگر ما حرم وہ جو حرم حرام کر لیا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنی جان پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات کہ نازل کی جائے تورات۔ قل فاتو تم کہو، فاتو تو آؤ، بالتوراتی تورات کے ساتھ، تورات کے ساتھ، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر ظلم کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں وہ بیان ہو رہا ہے۔ فمن افترا، پھر جو افترا بہتان تراشتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ کا، من بعد اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہ لوگ، ہم الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، دین ابراہیم کی پیروی کا یہاں سے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ دین ابراہیم کی تم پیروی کرو۔ قل تم کہو، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتملوا
تو تم پیروی کرو ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کے، حنیفاً ہر باطل سے جو جدا ہے، وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہاں سے خانہ کعبہ کی فضیلت اور خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کس لیے فضیلت والا ہوا، اس کی فضیلت والے ہونے کی خصوصیت کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اس کا بیان ہے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، بیت گھر، پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی ضرور وہ ہے جو ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین تمام جہانوں والوں کے لیے، فیہ اس میں برکت والا کیوں ہے؟ کیونکہ فیہ اس میں آیتن نشانیاں ہے، بینات روشن نشانیاں، اسی وجہ سے یہ برکت والا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ابراہیم، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ تعمیر کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ جو چیز انبیاء اکرام کے قدموں کو چھو جائے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ومن دخلہ اور جو داخل ہوا اس میں، کان آمن وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ ادھر سے حج کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی شرائط بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے علی الناس لوگوں پر، حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع جو طاقت رکھتا ہے، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی۔ ومن کفر اللہ تعالیٰ مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، یعنی کہ اگر مخلوق کوئی عبادت کرتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں مخلوق کا ہی فائدہ ہے۔ ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین عالمین سے کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے۔ تم کہو یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، علی اس پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو اس پر کیا ہے؟ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح میات عامل کا۔ وربا للتقلیل، واو استنافیہ، ربا لفظ مراد مبتدا، لام جار، تقلیلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اپنے، ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ، ولا یکون فعل ناقص، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، مجرور مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا، یکون فعل ناقص کا، الا حرف استثناء، الا حرف استثناء، نکرۃ موصوف، موصوفۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ، مستثنی مفرغ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، مستثنی مفرغ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی۔ یہ آپ نے پتہ ہوگا، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استثناء اگر نفی یا استفہام کے ساتھ ہو تو کس طرح مفرغ ہوتا ہے، کس طرح منقطع متصل، وہ آپ تفصیل سے سمجھ کر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر خبر یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف ہے، جملہ فعل یا خبریہ ہو کر معطوف ہے۔
واو حرف عطف لا یکون فعل ناقص، یہ لا یکون فعل ناقص، متعلق مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص کی اسم ہوئی، الا حرف استثناء، الا حرف استثناء، فعلا موصوف ماضیا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، مستثنی مفرغ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ نحو مضاف ربا حرف جار رجل موصوف کریم صفت، رجل موصوف کریم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوئی ربا کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق مقدم ہوا لقیت فعل کے، متعلق مقدم ہوا، مقدم ہے نا جار مجرور، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں مقدم ہوا، پہلے ہے اسی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں مقدم کہہ رہے ہیں، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا لقیت فعل، متعلق مقدم ہوا لقیت فعل کے، لقیت فعل تا ضمیر فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی مثال، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے وقد تدخل واو استنافیہ، قد تقلیلیہ، قد تقلیلیہ، تدخل فعل، تدخل فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر علی جار، ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، علی جار ضمیری موصوف مبہم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا، تدخل فعل کے، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لا یکون فعل ناقص، تمییز مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا، اسم ہوا یکون فعل ناقص کا، الا حرف استثناء، نکرۃ موصوف موصوفۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ، ٹھیک ہے۔ آگے نحو مضاف، نحو مضاف ربا حرف جار، ربا حرف جار ہا ضمیر ممیز، ہا ضمیر ممیز، ہا ضمیر ممیز، رجلا موصوف جوادا صفت، رجلا موصوف جوادا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر تمییز ہوا، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہوا، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق مقدم و لقیت فعل کے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق مقدم و لقیت فعل کے، لقیت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ پر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ واو استنافیہ الواو مبتدا، لفظ مراد مبتدا، لام جار، قسم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِثْمِ الظَّاهِرِ، واو استنافیہ ہیا مبتدا، ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، لا تدخل فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی معروف، ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء، علی جار، الاثم مجرور، موصوف الظاہر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا، علی حرف جار کا، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ، لا حرف عطف، لا حرف
عطف الا جار مضمری مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا تدخل فعل کے ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا تدخل فعل کے تدخل فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر ہوئی ہی ضمیر مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. آگے نحو واللہ لاشربن اللبن. نحو مضاف واو جار قسمیہ اس میں جلالت مجرور یار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و اقسم فعل محذوف کے اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم لاشربن اللبن. لاشربن فعل مضارع بلام تقید نون تقید ثقیلہ صیغہ واحد متکلم آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل لبن مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا نحو مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا محذوف کی مثال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. آگے آپ نے کر کرانی ہے وقت تکون بمعنی ربا. آگے آپ نے خود ہی ترکیب کر کے آئی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی اب ترجمہ بھی خود ہی نکالا کرنا ہے ترکیب بھی خود ہی نکالی کرنی ہے کوشش کرتے. ٹھیک ہے نا. اور کبھی ہوتا ہے ربا کے معنی میں واو جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ربا کے معنی میں ہوتی ہے جس طرح کے وعالم یعمل بعلمہ عالم اپنے علم کے سبب جانتا ہے یہاں پر جو واو ہے یہ ربا کے معنی میں یعنی کہ رب عالم یعمل بعلمہ اور تا قسم کے لیے آتی ہے اور وہ نہیں داخل ہوتی مگر اس میں جلالت پر داخل ہوتی ہے جس طرح کہ تاللہ لأضربن زیدن کہ اللہ کی قسم ضرور میں زید کو ماروں گا. اب تا جو ہے یہ اس میں جلالت پر ہی داخل ہے اور کسی پر داخل نہیں ہے. اعلم انہ لا بد للقسم تو جان کہ ضروری ہے قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے. پس اگر ہو اس کا جواب جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہو. پس اگر ہو مثبت جملہ اسمیہ ہو مثبت تو واجب ہے ان کے ساتھ مصدر لانا یا لام ابتدا کے ساتھ مصدر لانا کیا ہے واجب ہے. لام ابتدا کے ساتھ یا ان کے ساتھ مصدر لانا کیا ہے واجب ہے جب کیا ہو اس کا جواب جملہ اسمیہ ہو. اگر جملہ اسمیہ ہو اور مثبت ہو تو ان اور لام ابتدا کے ساتھ مصدر لانا واجب ہے جس طرح کہ واللہ ان زیدن قائم. اب قسم ہے آگے جواب قسم زیدن قائم جملہ اسمیہ تھا تو اس کو مثبت تھا تو مصدر لے آئے زیدن کو جو کہ واجب ہے. اور واللہ لزیدن قائم ادھر بھی لام ابتدا کے ساتھ مصدر لے آئے مثبت تھا اور جملہ اسمیہ تھا. ٹھیک ہے. اس کو یاد کر لینا. آگے نکالیں نور الاضاء کا. وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ صَوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ اور قضا کرے گی حائضہ عورت اور نفاس والی عورت اور روزوں کی نہ کہ نماز کی. یعنی کہ جو حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو وہ روزے کی تو قضا کرے گی نماز کی قضا نہیں کرے گی. کیونکہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک آتا ہے اور حائضہ کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہوتی ہے حائض کی وہ 10 دن ہوتی ہے تو 10 روزے قضا ہوں گے اور پورے سال میں وہ جس دن مرضی چاہے 10 روزے ادا کر سکتی ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. اور جو نماز ہوتی ہے وہ ہر روز فرض ہوتی ہے
مہینے میں ایک مرتبہ حیض آئے تو 10 دن اس کو حیض آئے تو ایک دن کی 5 نمازیں تو 10 دنوں کی 50 نمازیں ہوں گی، تو اسی طرح 50 نمازیں ہر ماہ میں ہوں گی، تو 10 ماہ میں 500 کے لگ بھگ نمازیں اور 600 کے لگ بھگ سال میں نمازیں بنتی ہیں۔ تو یہ نمازیں پڑھنے میں مشکل ہے، حرج ہے، اسی وجہ سے اس کو نمازیں تو معاف ہیں لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ حائض اور نفاس والی عورت روزہ رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز اس کو معاف ہے۔ وَيَحْرِمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ، اور حرام ہو جاتی ہے جنابت کے سبب 5 چیزیں، یعنی کہ جس پر غسل فرض ہے اس پر 5 چیزیں حرام ہیں۔ الصلاۃ، ایک تو نماز پڑھنا، وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِخِلَافٍ، اور اس قرآن پاک کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پاک کو غلاف کے بغیر تو نہیں چھو سکتے، غلاف کے ساتھ چھونا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی آیت قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، دعا سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَدُخُولُ مسجد، اور مسجد میں داخل ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے جس پر غسل فرض ہے۔ والطواف، اور طواف کرنا بھی فرض نہیں ہے، جائز۔ اور حرام ہے محدث پر 3 چیزیں، محدث جس پر وضو فرض ہو اس پر 3 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اشیاء الصلاۃ، ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ الصلاۃ، نماز پڑھنا، والطواف، اور طواف کرنا، ومسح المصحف، اور الا بغلاف، اور مصحف کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پاک کو غلاف کے ساتھ تو چھو سکتے ہیں، غلاف کے بغیر نہیں چھو سکتے، یہ بھی جس پر وضو فرض ہے وہ نہیں چھو سکتا۔ ودم الاستحاضۃ کقرآف دائم، اور استحاضے کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے، دائمی نکسیر کی طرح ہے، یعنی کہ جو عورت کو استحاضے کا خون نکلتا ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہے جس طرح کے بندے کو دائمی نکسیر ہو، ہمیشہ نکسیر اس کی چلتی ہو، ناک سے خون آتا اس کو نکسیر بولتے ہیں، خون چلتا وہ اس طرح ہے حائضے کا خون، ٹھیک ہے۔ نہیں منع کرتا نماز کو، نہ ہی روزے کو، ولا وطاً، اور نہ ہی ہم بستری کرنے کو، وطی کرنے کو یہ نہیں روکتا، یعنی کہ استحاضہ والی عورت نماز بھی اس پر فرض ہوگی، روزہ بھی فرض ہوگا، وطی بھی جائز ہوگی۔ وَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ، اور وضو کرے گی مستحاضہ والی عورت، وَمَن بِهِ، اور جس شخص کو عذر ہو، کا کاسا لِبَوْلٍ، پیشاب کے قطروں کا، جو بھی شخص ہو اس کو اگر پیشاب کے قطروں کا مرض ہو، یعنی کہ پیشاب کے قطرے نکلتے ہو، وَإِسْتِطْلَاقِ کی بطن، اور پیٹ جاری ہو، یعنی کہ دست لگے ہوئے ہو، لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ، ہر فرض کے وقت کے لیے، ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گا، ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گا۔ وَيُصَلُّونَ، اور نمازیں پڑھے گا اس کے ساتھ جتنی چاہے، من الفرائض، فرائض سے، والنوافل، اور نوافل سے نمازیں پڑھے گا۔ وَيَبْطُلُ، اور باطل ہو جائے گا، وضوء المعذورین، معذورین کا وضو وقت کے نکلنے کے ساتھ، فقط صرف وقت نکلنے کے ساتھ ان کا وضو جاتا رہے گا، یعنی کہ اس مسئلہ یہ ہے کہ جو حائضہ استحاضہ والی عورت ہو اس کو خون جاری رہتا ہو، یا کوئی شخص جس کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا مسئلہ ہو کہ قطرے نکلتے رہتے ہوں، یا کسی کا پیٹ خراب ہو، پیٹ جاری ہو، یعنی کہ دست لگے ہوئے ہوں، اب اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، نماز ابھی شروع کرنے لگتا ہے، عورت ہے استحاضہ والی اس کو خون آ جاتا ہے، اگر کوئی پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے اس کو قطرے آ جاتی ہیں، اگر پیٹ جاری ہے تو وہ پیٹ کا مسئلہ ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے، یعنی کہ جس کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو 4 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اس سے پہلے یہ کام ہو جاتا ہے، یا تو خون نکل آتا ہے، یا اگر مرد ہے تو قطرے نکل آتے ہیں، اگر پیٹ جاری ہے تو وہ پیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے کہ اتنی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔
اب نماز کے دوران چاہے اس عورت ہے اس کو استحاضے کا خون آ رہا ہے، مرد ہے اس کو قطرے آ رہے ہیں، جس کا پیٹ جاری ہے اس کا پیٹ جاری ہو رہا ہے، تو وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، کیونکہ عذر ہے، اس کا وضو کسی طریقے نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو کسی طریقے نہیں ٹوٹے گا، صرف ایک صورت میں ٹوٹے گا، کب؟ جب اس نماز کا وقت چلا جائے تو اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے ٹائم معذور شخص نے وضو کیا، اب وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد وہ نفل پڑھتا جائے، عصر کے بعد نفل پڑھ نہیں سکتے، ویسے مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، نفل پڑھتا جائے، فرائض پڑھتا جائے، قضائی ادا کرتے جائے، مغرب تک اس کو ٹائم ہے جتنی پڑھتا ہے پڑھ لے، یا مغرب کی اذان ہوگی نا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، وہ دوبارہ سے نہیں پڑھے گا، پھر مغرب کے ٹائم سے عشاء تک اس کا رہے گا، پھر اسی طرح آگے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا، سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا کرو۔